بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدا مہربان و شفیق۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو ہم نے فرض قرار دیا، اور اس میں واضح نشانیاں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ زانیہ عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں اپنی گرفت میں نہ لے لے، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور مومنین کی ایک جماعت کو ان کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ زانی مرد زانیہ یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرے گا، اور زانیہ عورت زانی یا مشرک مرد ہی سے نکاح کرے گی، اور مومنین کے لیے یہ عمل حرام قرار دیا گیا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور یاد رکھو یہی لوگ فاسق بدکار ہیں۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت شفیق ہے۔ والذین یرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقین۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی اور گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين۔ اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور عورت کی سزا اس طرح ٹلتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ اس کا خاوند جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين۔ اور 5ویں بار یہ کہے
کہ اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اس تہمت کا انجام بہت برا ہوتا، اور یہ کہ اللہ توبہ کا قبول کرنے والا اور صاحب حکمت ہے۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ بہتان گڑ لائے ہیں وہ تمہیں میں سے ایک ٹولہ ہے، تم اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس بڑے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ جب تم نے یہ جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن عورتوں اور مردوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو تم لوگ جن باتوں میں پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تم پر عذاب عظیم آتا۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ یاد کرو جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کا چرچا کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہ تھا، اور تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے جبکہ وہ اللہ کے نزدیک ایک سنگین مسئلہ تھا۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ ایسا کیوں نہ ہوا، کیوں نہ تم نے اسے سنتے ہی کہہ دیا ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس بارے میں بات کریں، سبحان اللہ، یہ تو ایک عظیم بہتان ہے۔ يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی اس جیسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تمہارے لیے آیات کو واضح طور سے بیان کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم
لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں فحش پہلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو بہتان لگانے والوں پر فوراً عذاب آ جاتا، اور بے تحقیق اللہ بڑا مہربان نہایت شفیق ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو بھی شیطان کے نشانات قدم کا اتباع کرے گا تو وہ بے حیائی اور برے کام کا حکم دیتا ہے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہوتا، البتہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سمیع اور علیم ہے۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللہ غفور رحیم۔ تم میں سے جو لوگ صاحبان فضل اور مرفع الحال خوشحال ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں، قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد نہ کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے، ان سے درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ اور اللہ تو بہت بخشنے والا اور شفیق ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما كانوا یعملون۔ جس روز ان کی زبانیں، ان کے ہاتھوں اور ان کے پاؤں ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ جس دن اللہ ان کا پورا ٹھیک بدلہ دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق مبین واضح ہے۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ خبیث عورتوں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے،
اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ ان کا دامن ان کی من گڑت باتوں سے پاک ہے، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ اجازت لے لو اور گھر والوں پر سلام کرو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، ہو سکتا ہے تم نصیحت حاصل کر لو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ البتہ تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جہاں کوئی رہتا نہیں، جس میں تمہاری منفعت کا سامان ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جسے تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ اے نبی، آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور اے نبی، آپ مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں اور اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، یعنی اپنے شوہروں، اپنے باپ، اپنے شوہروں کے باپ، اپنے بیٹوں، شوہروں کے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھائیوں کے بیٹے، اپنی بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں
یا مملوک کنیزیں نوکر چاکر جو عورتوں سے رغبت نہ رکھتے ہوں، یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تم میں سے جو لوگ مجرد اکیلے ہوں تم ان کے نکاح اپنے صالح غلاموں اور کنیزوں سے کر دو، اگر وہ محتاج ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو نکاح کی طاقت نہ رکھتے ہوں انہیں پاک دامن رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ اور تمہارے لونڈی غلام جو مکاتب کے خواہاں ہوں، اگر تم ان میں کوئی بھلائی سمجھتے ہو تو انہیں آزاد کی تحریر لکھ کر دو، اور تم انہیں اللہ کے اس مال میں سے بھی دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو اپنی دنیاوی فائدے کے لیے انہیں قحبہ گری پر مجبور نہ کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو بے شک انہیں مجبور کیے جانے کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور بلا شبہ ہم نے کھول کر بیان کرنے والی واضح آیات تمہاری طرف نازل کی ہیں، اور تم سے پہلے گزرنے والی قوموں کی مثالیں بھی پیش کر چکے ہیں، اور متقین کے لیے نصیحتیں بھی کر دی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس ایسا ہو گویا چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے بابرکت درخت کے تیل سے روشن کیا جا رہا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، یوں لگے کہ اس کا تیل خود بخود بھڑک اٹھے گا اگرچہ اسے آگ نے مس نہ کیا ہو۔ وہ نور بالائے نور ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی جانب ہدایت کر دیتا ہے، اور اللہ
انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر شے کا بخوبی علم رکھتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ ایسے گھروں میں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے، جہاں صبح و شام وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ وہ لوگ ایسے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کا ذکر کرنے، نماز بجا لانے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کے ہول سے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، تاکہ اللہ ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور اپنے فضل سے اس میں اضافہ کر دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم كسراب بقیعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تو ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب، پیاسا جسے پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو اسے کچھ نہ پایا، بلکہ اس نے اپنے پاس اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا گھپ، موج کے اوپر موج اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہو، اگر آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے، اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین کے تمام ساکنین اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، اور یہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے محو پرواز ہیں، ان میں سے ہر ایک کو علم ہے کہ اس کی نماز اور اس کی تسبیح کیا ہے، اور یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی طرف سب کی بازگشت ہے۔
ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو سبک رفتاری سے چلاتا ہے، پھر انہیں باہم ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے مینا برستا ہے، اور آسمان میں جمے ہوئے بادلوں کے پہاڑ سے وہ اولے نازل کرتا ہے، جس تک چاہتا ہے اسے پہنچاتا ہے، اور جس سے چاہے ان اولوں کو روک دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک اتنی تیز ہے کہ نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے۔ يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اللہ رات اور دن کا الٹ پھیر کر رہا ہے، یقیناً اس میں صاحبان نظر کے لیے سامان عبرت ہے۔ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، ان میں سے وہ ہے جو اپنے شکم کے بل چلتا ہے، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، اور کوئی 4 ٹانگوں پر چل رہا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. بے شک ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ منافق کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، اور ہم نے اطاعت بھی کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منحرف ہو گیا، در حقیقت یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے مابین فیصلہ کر دیں، تو ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اور اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو وہ رسول کی طرف فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا وہ شک میں مبتلا ہیں؟
یا انہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم ڈھائیں گے، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ ایمان لانے والوں کا قول تو یہ ہونا چاہیے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں، تو وہ یہ کہتے نظر آئیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ در حقیقت فلاح پانے والے ہیں۔ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور ان منافقین نے اللہ کی قسمیں کھائیں، نہایت پکی قسمیں، کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، جو تمہارا عمل ہے اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ آپ فرما دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ موڑو گے تو اس رسول کے ذمے صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور تمہارے ذمے صرف وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ وہ واضح طور پر احکام کو پہنچا دے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور بالضرور ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، اور ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے ان کے لیے چن لیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن میں بدل دے گا۔ وہ صرف میری عبادت کرتے ہوں گے اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناتے ہوں گے، اور جو بھی اس کے بعد کفر اختیار کرے گا تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ اور کافروں کی بابت اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے
جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے ایمان لانے والو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے 3 مرتبہ اجازت لے کر تمہارے پاس آئیں، نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ ان اوقات کے بعد بلا اجازت آنے کی صورت میں نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ہی ان پر۔ تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آیا جایا کرتے ہو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح طور سے بیان کر رہا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تمہارے بچے بلوغت کی حد تک پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اسی طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت مانگتے رہے ہیں۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کر رہا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم۔ اور گھروں میں بیٹھے رہنے والی سن رسیدہ عورتیں جنہیں اب نکاح کی امید نہ ہو تو اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطی کہ وہ زینت کی نمائش نہ کریں۔ تاہم اگر وہ باعفت رہیں تو اسی میں ان کی بھلائی ہے، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر جا کر کچھ کھا لے
اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی مذائقہ ہے کہ تم اپنے گھروں پر کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپرد ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ جب بھی گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ یہ اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے، بابرکت اور پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ بس مومنین تو دراصل وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوں تو وہ ان کی اجازت کے بغیر نہ جائیں۔ بے شک جو لوگ اے نبی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ اگر وہ لوگ آپ سے اپنی کسی ضرورت کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت مرحمت فرما دیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور شفیق ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ تم رسول کو بلانے کو باہم ایک دوسرے کے بلانے کی مانند نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں، لہذا چاہیے کہ جو لوگ رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ وہ کہیں کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ آگاہ ہو جاؤ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، وہ اس روش کو جانتا ہے تم جس پر ہو، اور جس دن وہ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے تو وہ جو کچھ کر چکے ہیں اللہ انہیں آگاہ کر دے گا، اور اللہ ہر شے کا بہترین جاننے والا ہے۔